اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں چغلے سے بھی بچیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیر رمضان کے اندر بھی بچیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انتہائی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح کسی سے جھگڑا کرنے سے بچائیں اپنے آپ کو۔ کوئی آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ مجھے روزہ ہے، اب میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ہو سکے بچائیں۔ اور یہ بد نظری وہ گناہ ہے جس سے قوت حافظہ بھی کیا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی عادت ہوتی ہے چوک میں بیٹھ گئے، سکول کے آگے بیٹھ گئے، بازار میں جاتے ہیں، بازار میں بیٹھ کے اور نظروں کو اپنی جو ہے نا وہ خواتین کی طرف، مستورات کی طرف، بچیوں کی طرف بار بار اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو بد نظری سے بھی اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر بچائیں۔ اور اسی طرح غیبت سے بھی بچیں۔ بعض دفعہ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غیبت والے جرم سے بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے فائدہ باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو، یعنی ایسی باتیں جس کا نہ دنیا کے اندر فائدہ اور نہ آخرت کے اندر فائدہ، ان باتوں سے بھی اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی بچائیں۔ اور اسی طرح حرام مال سے اپنے آپ کو خوب بچائیں، رمضان کے علاوہ بھی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو خاص طور پر اہتمام کریں۔ اب وہ حرام مال کیسے؟ وہ آپ رشوت کے ذریعے سے ہو، سود کے ذریعے سے ہو، چوری کے ذریعے سے ہو، یتیموں کا حق ہو، کسی اور کا حق غصب کیا ہو، کسی کی پلاٹ قبضے میں لی ہو، کسی کی دکان قبضے میں لی ہو، اور کسی بھی صورت میں کسی اور کا حق اپنے قبضے میں لے کر اس کو کھانا، یہ حرام ہے۔ اور حرام مال کھانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے حرام مال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طرح زیادہ کھانے سے بھی کیا ہے وہ احتراز کریں۔ جب آدمی زیادہ کھانا کھاتے ہیں نا، پھر نماز نہیں پڑھی جاتی، خوب افطاری کی، بعد میں کھانا کھایا، تراویح کے اندر جسم بوجھل پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ آدمی جو بالکل میانہ روی اختیار کرتا ہے کھانے میں، اس کو عبادت میں مزہ بھی آتا ہے، لذت بھی آتی ہے، خوب بھی اللہ کی کیا کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم زیادہ سونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے کیا احباب رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں کہ سارا دن بس سوئے رہے۔ بھائی سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سونے سے بچیں اپنے آپ کو۔ ہاں چند ایک گھنٹے آرام فرما لیں، پھر اس کے بعد تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، جس عبادت کا بھی وقت ہو خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح افطاری میں تاخیر نہ کریں، کبھی بھی افطاری کے اندر تاخیر نہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں تاخیر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی سورج کھڑا ہوا اور آپ افطاری میں جلدی کر دیں۔ اس لیے جب سورج غروب ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو پھر مزید افطاری کے اندر تاخیر وہ نہ کریں۔ اور اسی طرح ختم قرآن کے بعد بعض لوگ تراویح کو ترک کر دیتے ہیں، 26 کو قرآن ختم ہو گیا، 27 کو قرآن کی تکمیل ہو گئی اور اس کے بعد تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، تراویح کو بالکل ترک نہ کریں، یہ سنت عمل ہے، اور اس کو ہمیشہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ 20 رکعت تراویح کا ہے وہ پڑھا کریں۔ اور اسی طرح رات دیر تک جاگنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے احباب ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کا استعمال کر رہا ہے، کوئی کون سی گیم کھیل رہا ہے، کوئی شغل اور قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنا کے رات کو دیر تک کیا ہے وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سحری کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، اللہ سے لینے کا وقت ہو، عبادت کا وقت ہو، وہاں سوئے رہتے ہیں اور نیند کا آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ رات دیر تک جاگنے سے بھی اپنے آپ کو کیا ہے وہ بچائیں۔